السلام علیکم ایون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکا رنت۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو آل آف یو۔ کازان شاہ نے اشل کو کال کی تھی۔ وہ نورالایمان کا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ دعا، دیکھو کس کی کال ہے، اشل نے دعا سے کہا جو وہاں کھڑی تھی۔ جی دعا یہ کہہ کر بیڈ کے پاس گئی جہاں موبائل پڑا ہوا تھا۔ کس کی کال ہے، اشل نے دعا سے پوچھا۔ بھائی کی کال ہے، دعا نے یہ کہہ کر کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہو تم لوگ، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جی بھائی بس آ رہے ہیں، وہ اشل اور نورالایمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ کازان شاہ نے کال رکھ دی۔ اشل نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کہہ رہے تھے بھائی۔ وہ بھائی نیچے ویٹ کر رہے ہیں، دعا نے اس کی طرف دیکھ کر بتایا۔ ٹھیک ہے بس پھر چلو، وہ مسکرا کر بولی اور نورالایمان کی طرف دیکھا جو کہ عبایا اور حجاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیں بھابھی، وہ مسکرا کر بولی۔ نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دونوں نیچے چلی گئی تھیں۔ وہ تینوں نیچے آئی تو کازان شاہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نورالایمان کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ وہ بلو رنگ کے عبایا میں ساتھ ہی میچنگ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیں، ان کو قریب آتا دیکھ کازان شاہ نے کہا۔ جی بھائی، اشل نے مسکرا کر کہا۔ نورالایمان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دعا نورالایمان کو دیکھ کر بولی۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ کازان شاہ پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ کازان شاہ نے بھی اسے دیکھا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تھا۔ لیکن بھابھی مجھے تو دعا کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، اشل نے بھی کازان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ نورالایمان اس بات پر منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ تو آپ آج کے دن ایڈجسٹ کر لیں، اس نے ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ کازان شاہ نے ان کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکا دیا۔ اشل اور دعا اپنے بھائی کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی پیچھے بیٹھ گئی تھیں۔ کازان شاہ نے فرنٹ ڈور کھولا اور اندر بیٹھ کر ایک نظر نورالایمان پر ڈالی جو کہ بے آواز رو رہی تھی اور پھر کار سٹارٹ کی۔ کس مال سے شاپنگ کرنی ہے، کازان شاہ نے فرنٹ مرر سے دعا اور اشل کو دیکھ کر پوچھا۔ دعا نے مسکراتے ہوئے بتایا، یہ حیدرآباد کا GVK1 مال سب سے بڑا مال ہے۔ ٹھیک ہے، کازان شاہ نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ نورالایمان نے اس تمغر کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے معاملے میں نورالایمان سے زیادہ سخت تھا۔ وہ سب لوگ شاپنگ کر رہے تھے، نورالایمان بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ بھی کچھ لیں نا، دعا نے نورالایمان کو دیکھ کر کہا۔ مجھے ان سب کا کچھ نہیں پتہ، وہ وہاں موجود ڈریسز کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ کیوں، اتنے پیارے پیارے تو ہیں، اشل نے مسکرا کر بتایا۔ پیارے ہیں لیکن مجھ سے کیری نہیں ہونے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی معصومیت پر ان دونوں کو ہی پیار آیا تھا۔ کازان شاہ نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ رہنے دو، اس کی پوری شاپنگ میں خود کر لوں گا، کازان شاہ اشل اور دعا کو دیکھ کر بولا۔ اوہ، اشل اور دعا ایک ساتھ بولی تھی۔ ویسے کتنی غلط بات ہے نا بھائی، دعا منہ بنا کر بولی۔ کیا، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہماری ہیلپ کرتے تھے، نہیں نا، مجھے کیا پتہ ان سب کا، اور اب دیکھیں اپنی بیوی کی ساری شاپنگ خود کرنی ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر کازان شاہ مسکرایا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ کازان شاہ کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے ان سب کو دیکھ کر کال اٹھائی۔ ہاں بولو نعمان، کازان شاہ سائٹ پر ہو گیا تھا۔ سر سب کچھ فائنل ہو گیا ہے، فلائٹ بھی بک ہو گئی ہے، نعمان شیخ کازان شاہ کے پوچھنے پر بولا۔ اور فلائٹ کب کی ہے، کازان شاہ کی نظریں نورالایمان پر مرکوز تھیں۔ سر کل صبح کی تو پاسبل نہیں ہو سکتی، لیکن کل رات کی ہوگی ہے، نعمان شیخ نے مسکرا کر بتایا۔ ٹھیک ہے، کل آفس میں ملاقات ہوتی ہے، کازان شاہ نے یہ کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ دیکھ لیا کیا کیا چاہیے تھا، کازان شاہ ان کے پاس آ کر بولا تھا۔
ہاں بھائی، ہو گیا ہے ہمارا تو، آپ بھابھی کا دیکھ لیں، اشل نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، کازان شاہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اشل اور دعا پیکنگ کر رہی تھی، نورالایمان ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی، نورالایمان نے اشل کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی آپی کی جان، اشل مسکرا کر بولی تھی۔ آپ مجھے کل کچھ بتا رہی تھی نا؟ نورالایمان اشل کی کل والی بات یاد آنے پر بولی تھی۔ کیا؟ اشل نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ وہ کربلا کا نام لیا تھا نا آپ نے، نورالایمان نے یاد کرواتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اشل نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا۔ تو بتائیں، نورالایمان بھی مسکرا کر بولی۔ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتی ہی ہیں نا؟ اشل کے نام لینے پر دعا نے بھی درود بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جی آپی، نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ بھابھی، جب ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، جہاں بھی آئے، ہم ان پر درود لازم بھیجتے ہیں، دعا نے مسکرا کر کہا۔ تو آپ بھی آئندہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں گی۔ ٹھیک ہے، اشل نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے آپی، نورالایمان مسکرا کر بولی۔ اچھا، تو آپ ان کے والد اور والدہ کا نام جانتی ہیں؟ اشل نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی آپی، ماما نے بھی بتایا تھا اور بچپن میں پڑھا بھی تھا، وہ مسکرا کر بولی۔ گڈ، اچھا تو پھر ان کی پہلی شادی کس سے ہوئی اور کتنی عمر میں تھی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اشل نے مسکرا کر پوچھا۔ عمر کا تو نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کس سے ہوئی تھی، نورالایمان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کس سے؟ دعا نے بھی پوچھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا اور آپ سلام اللہ علیہ، وہ پہلی خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی تھیں، نورالایمان نے مسکرا کر بتایا۔ ماشاءاللہ، اشل نے اس کی بات پر مسکرا کر جواب دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہوئی تھی تو آپ کی عمر 24 سال اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، دعا نے مسکرا کر بتایا۔ نورالایمان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہی ہے، اشل نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، تو آتے ہیں کربلا پر، دعا نے نورالایمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بہت دلچسپی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، جو اسے معلوم تھا وہ بھی بتا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹے تھے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی ہیں۔ اشل نورالایمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، نورالایمان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں جی، امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور اپنے نانا کے دین کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے، اشل نے نورالایمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ داستان شروع ہوئی تھی 28 رجب 60 ہجری سے۔ وہاں کا حاکم یزید، اس نے مدینہ منورہ کے گورنر جو تھے، اس کو یہ حکم دیا تھا کہ حسین سے کہو میری بیعت کرے۔ دعا نے آغاز کیا تھا۔ مطلب یہ کہ اس وقت جو کام شراب نوشی وغیرہ حرام قرار دیا گیا تھا، وہ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول فرزند علی علیہ السلام اس کی بیعت کرے، جو دین وہ نافذ کرنا چاہتا تھا اسے صحیح قرار دے۔ آگے اشل بول رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور یہیں سے آغاز ہو گیا تھا کربلا کا، اور آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا مدینہ چھوڑ، کیونکہ اب مدینہ میں حالت ایسے نہ تھے کہ وہاں رہا جائے۔ دعا اور اشل کام بھی کر رہی تھی، ساتھ میں اسے واقعہ بھی سنا رہی تھیں۔ بھابھی، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں گے، اور دوسرا آپ ڈیٹس یاد رکھیے گا، اشل نورالایمان کو دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، نورالایمان نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل ہے نا وہ جگہ چھوڑنا جہاں آپ کا بچپن گزرا، جن مدینے کی گلیوں میں وہ کھیلے ہوں، جہاں نانا کا روضہ مبارک ہے، والدہ کی لحد ہے، کتنا مشکل تھا ان کے لیے یہ سب چھوڑنا۔ دعا کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے نانا کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ امام حسین علیہ السلام الوداع کہنے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت باتیں کی اپنے نانا سے، جو کہ شاعر نے بھی بہت الگ انداز میں بیان کی، لیکن اگر میں آپ کو سارا بتاؤں گی تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، لیکن کچھ اشعار ضرور بتاؤں گی۔ اشل نے کہا تھا۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طائفہ میں بھی کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا،
توافق کا مطلب ہوتا ہے بچپنے کا زمانہ۔ دعا نے اشل کے اشعار پڑھنے پر اس کو مطلب سمجھایا۔ اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا۔ اشل نے کچھ اشعار پڑھے تھے، نورالایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ کی لحد پر آئے اور روایت لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نانا کے روضہ مبارک پر آئے تو قدم جما کر جا رہے تھے، لیکن یہی حسین علیہ السلام جب والدہ کی لحد پر پہنچے تو ایسے لپکے جیسے چھوٹا بچہ لپکتا ہے اپنی ماں کی گود کی طرف۔ اشل کے بعد دعا نے بھی شروع کیا تھا۔ اچھا تو آگے یہ کہ مدینہ میں اداسی ہے کیونکہ فرزند علی علیہ السلام کا مدینہ سے سفر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات ہے۔ حکم کب دیا تھا یزید نے؟ دعا نورالایمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ 28 رجب کو ہی حکم دیا اور 28 رجب کو ہی آپ علیہ السلام نے مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، نورالایمان نے دعا کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے ہیں۔ سب سوار ہو گئے، لیکن جب زینب کبریٰ سلام علیہا کی سواری کی باری آئی تو آواز دی گئی مدینہ والو اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے۔ اور کیا عالم ہے سوار ہونے کا! ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑے جناب زینب کو سوار کروانا ہے۔ اور میر انیس کہتے ہیں کہ پہنچی جو ہے ناکے کے قریب دختر حیدر۔ دختر حیدر مطلب حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے۔ سبط پیغمبر امام حسین علیہ السلام۔ فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشۂ چادر، فضا کنیز تھی آپ سلام علیہ کی، تھے پردۂ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے۔ آپ سلام علیہ کے فرزند اون محمد نعلین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ اس عالم میں زینب بنت علی علیہ السلام کو سوار کرایا گیا تھا۔ یہ سارا واقعہ جہاں سے حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا کی سوار کی باری تھی وہاں سے اشل نے پڑھا تھا۔ اب دعا کی باری تھی۔ یہ قافلہ مدینے سے نکلا، 28 رجب 60 ہجری مکے پہنچا۔ شعبان 60 ہجری مکے میں امام حسین نے قیام کیا۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، حج کے ایام آ گئے۔ سب حج کی تیاری کرنے لگے۔ امام حسین بھی حج کی تیاری کرنے لگے۔ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ جناب امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکہ سے بھی روانگی اختیار کر لی۔ دعا خاموش ہوئی تھی۔ ایسا کیوں؟ نورالایمان نے سوال کیا تھا۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں یزیدی فوج کے سپاہی تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو۔ اشل نے جواب دیا تھا، پہلے مدینہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے آپ علیہ السلام۔ اس سے آگے ہم کل شروع کریں گے بابی، دعا نے نورالایمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، نورالایمان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ پیکنگ بھی ہو گئی ہماری، اشل نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے۔ اگلے 10 منٹس میں ان کی فلائٹ تھی۔ نورالایمان، اشل اور دعا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی انہی کے ساتھ تھی۔ کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ رہا تھا جو کہ اشل اور دعا سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے میں ویٹ کر رہی ہوں، آگے کیا ہوا؟ نورالایمان نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میں آپ کو سنا دوں گی نا، ویسے بھی یہاں سے پلین بغداد لینڈ کرے گی۔ بغداد عراق کا کیپٹل ہے اور ویسے بھی 5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ آرام سے سن لینا۔ دعا نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ کچھ دیر میں پلین لینڈ ہوا تھا۔ وہ سب لوگ پلین میں بیٹھ گئے تھے۔ نورالایمان اور اشل کی سیٹ ساتھ میں تھی۔ وہ خود اشل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سعدیہ بیگم اور دعا ایک ساتھ تھیں۔ باقی کازان شاہ سب سے آگے تھا۔ پلین پرواز کیا تھا۔ نورالایمان نے اشل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اشل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نورالایمان بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نورالایمان نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ اشل اس کے اس عمل پر مسکرائی تھی۔ اپنے بھائی کی ہی پسند پر اسے رشک آیا تھا۔ آپی، آپ سنائیں، نورالایمان آنکھیں بند کر کے بولی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی اور آہستہ آواز میں اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ وہ مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، پھر مکہ سے کوفہ۔ مظلومیت ایسی کہ پہلے نانا کا روضہ، اماں کی لحد چھوڑی
اور اب حج کے بھی عمرے میں بدل کر مکہ سے روانگی اختیار کی۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، سفر بھی جاری تھا۔ راستے میں ایک مقام آیا، شراف۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر قافلے کو روکا اور حکم دیا کہ سب سیراب ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ سفر چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ امام علیہ السلام کے قافلے کا سامنا مخالف فوج سے ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار کا نام تھا یزید۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو روکنے آیا تھا، کوفہ نہیں جانے دے رہا تھا۔ راستہ ایسا تھا کہ اس کی فوج کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی۔ فوج کا پیاس سے برا حال تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تیار ہو گئے، عمامے سر پر باندھے، کیونکہ سامنے دشمن کی فوج تھی۔ لیکن جب سامنے فوج کی حالت دیکھی، پیاس سے نڈال ہے، تو آپ علیہ السلام نے پانی پلانے کا حکم دیا۔ لیکن ایسا کیوں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے نورالایمان اشل کو دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ علیہ السلام ساقی کوثر کے نواسے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے لشکر کو سیراب کرنے کا حکم دیا۔ اشل نے اس کے سوال کا جواب دیا اور آگے کا واقعہ سنانے لگی۔ ہائے، یہ ساقی کوثر کے نواسے دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں، دشمن بھی وہ جو اہل و عیال کو نقصان پہنچانے کے در پر تھا۔ موقع اچھا تھا دشمن کو ڈھیر کرنے کا، کیونکہ فوج پیاس سے نڈال تھی، اور دوسرا آپ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انہیں شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا، چھین لو ان سے پانی اور قتل کر ڈالو۔ خیر، پورے لشکر کو سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ جب تک گھوڑا خود منہ نہ اٹھا لیتا۔ ہر کا ایک ساتھ تھا علی بن بیان، وہ سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ میرے پاس امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنی سواری کو بٹھا لو اور پانی پی لو۔ میں کوشش کرتا ہوں پانی پینے کی، مجھ سے پیا نہیں جا رہا تھا، پانی بار بار گر جاتا تھا، کئی بار کوشش کے باوجود مجھ سے پانی نہ پیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا۔ سب کو پانی پلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو ہر سامنے آ گیا۔ ہر نے کہا، آپ نہیں جا سکتے۔ یہ کون جسے سیراب کیا گیا ہے؟ جس کی بات پر آپ علیہ السلام کو ترس آ گیا تھا۔ ہر نے جانے نہ دیا اور کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو عبداللہ ابن یزاد تک لے جاؤں۔ عبداللہ بن یزاد کوفہ کا گورنر تھا۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے۔ پہلی بار امام علی نے اس شہر کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا اور اسی شہر میں جام شہادت نوش کیا۔ اور امام علی علیہ السلام کے دور میں حضرت زینب الکبریٰ سلام علیہا کوفہ کی شہزادی ہوا کرتی تھیں۔ ایک موقع آیا کہ امام حسین علیہ السلام جانے لگے، ہر نے ایک کے گھوڑے کو لگام پکڑ لی۔ آپ علیہ السلام کو غیظ آیا۔ آپ نے فرمایا، ہر، یہ تو نے کیا کیا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ آپ علیہ السلام کے غصے میں کہے جملے تھے، جس پر ہر نے عجیب سا جواب دیا۔ ہر نے کہا، حسین، آپ نے تو مجھے یہ جملہ کہہ دیا۔ حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی ہوتی تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ہے، میں اس طرح ان کا نام نہیں لے سکتا۔ ہر کے دل میں بہت احترام تھا، لیکن پھر بھی ہر امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر میدان کربلا میں لے آیا۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا۔ مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا کا یہ سفر طے ہوا۔ بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام تڑپ اٹھی اور ایک جملہ کہا، یہاں سے چلیے بھائی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلیں، مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی خاک میرے بالوں میں آ رہی ہے، بس یہاں سے چلیے۔ یہ کہتے ہوئے اشل کی آواز میں نمی بھری تھی اور آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ خیر، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اشل پھر سے بولی تھی، کربلا کے میدان کو بھی باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے خریدا تھا۔ آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ۔ ان لوگوں کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے الگ الگ نام بتائے۔ ایک بزرگ وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا،
اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سننا تھا۔ امام نے کہا یہی مقام ہم قیام کریں گے۔ اشل نے بول کر نور الایمان کو دیکھا۔ بھابھی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے اشل کی طرف دیکھ کر کہا آپ ایسا کریں اور جائیں، باقی ہم بعد میں سن لیں گے۔ اشل نے مسکرا کر کہا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ جی ٹھیک ہے، نور الایمان اس کی بات پر بولی۔ اشل بھی ہلکا سا مسکرائی اور وہیں پر سو گئی تھی۔ ابھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ 3 بجے تک انہوں نے پہنچ جانا تھا۔ وہ لوگ بغداد پہنچے۔ قازان شاہ نے ہوٹل کا انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس نے 3 کمرے لیے تھے، ایک اپنے لیے اور 2 ان چاروں کے لیے۔ کل جمعہ تھا اور جمعے کی نماز کے بعد ان کا نکاح تھا، جس کی ساری تیاری ان لوگوں نے پہلے ہی کر لی تھی۔ آباؤ اجداد، کل اٹھنا بھی ہے اور نکاح بھی ہے۔ قازان شاہ ان سب کو دیکھ کر بولا تھا کون کس کس کمرے میں ہوگا؟ دعا سب کو دیکھ کر بولی میں تو اشل آپی کے ساتھ۔ نور الایمان فوراً سے بولی تھی۔ دعا نے اس کی بات پر منہ بنایا تھا۔ کیا بھابھی آپ پوری فلائٹ ان کے ساتھ تھیں؟ ابھی مجھے آپ کے ساتھ ہونا ہے، دعا نے بھی منہ بنا کر کہا تھا۔ کیوں جی؟ اگر وہ میرے ساتھ ہونا چاہتی ہے تو میرے ساتھ ہی ہوگی، اشل نے دعا کو گور کر کہا تھا۔ کیوں جی؟ وہ میری بھی بھابھی ہیں، دعا غصے سے بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اگر بھابھی کو میرے ساتھ رہنا ہے تو وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی، اشل نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں بھابھی میرے ساتھ رہیں گی، دعا اسے دیکھ کر بولی تھی۔ یہ فیصلہ بھابھی کا تھا اور انہوں نے کر دیا، اشل نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ بھائی آپ بھی تو بولے نا۔ دعا اب قازان شاہ کے پاس آئی تھی، جو کہ مسکرا کر ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم بھی انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ تم جانو، تمہاری بہن جانے، تمہاری بھابھی جانے، قازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ اوکے، میں ان دعا کے ساتھ ان کی لڑائی دیکھ کر نور الایمان خود ہی بول پڑی۔ اوہو تھینک یو بھابھی، اس نے آ کر نور الایمان کو گلے لگا لیا تھا۔ اشل غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب ہم چلیں اشل بچے، سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر ہنس کر بولی۔ چلیں، اس نے غصے سے کہا تھا اور کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سعدیہ بیگم اور قازان شاہ بھی انہیں کچھ ضروری تلقین کر کے نکل آئے تھے۔ ہائے چہرہ دیکھنے والا تھا چوہی کا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ شرم تھوڑی بڑی ہے تم سے، نور الایمان اس کی بات پر بولی تھی۔ اچھا نا، آپ اسے چھوڑیں اور آئیں میرے ساتھ۔ دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں؟ نور الایمان اسے دیکھ کر بولی۔ بیڈ پر، دعا نے ہنس کر کہا تھا۔ دونوں بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اچھا چوہی نے کتنا واقعہ بتایا ہے آپ کو؟ دعا مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ نور الایمان نے اسے بتایا تھا۔ وہاں سے آگے میں آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ سو جائیں گی، دعا نے کہا۔ اوکے، نور الایمان نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہیں قیام کریں گے۔ خیمے لگ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو پہنچے ہیں۔ آباد ہو گیا کربلا، ویران ہو گیا مدینہ۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے، بنی اسد قبیلہ نام تھا، ان سے زمین خرید کر انہیں ہی تحفے میں دے دی۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کو مکالمہ کیا، دیکھو اے بنی اسد والو، میں اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، تو بنی اسد والو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو انہیں ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا۔ جو ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئیں اسے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے 3 فقرے اسی قبیلے کے تینوں طبقات سے کیے تھے، مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ، بچوں سے الگ۔ اے بندگان مردان بنی اسد، جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے اور ہماری لاشیں دفنائی نہ جائیں تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران، یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ جانے لگے، آپ نے فرمایا اپنی خواتین کو بھیجنا، میں ان سے بھی مخاطب ہوں گا۔
جب بنی اسد کی خواتین آئیں آپ نے فرمایا، دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں۔ میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، اگر وہ ہمیں دفنانے نہ آئیں تو تم دیکھو، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور کسی انداز سے بے شک گڑھے کھود کر مگر کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا۔ خواتین حیران۔ جب وہ جانے لگی آپ نے کہا، بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا۔ بچے آئے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایسا کرنا مٹی بھر بھر کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا، گویا امام کہہ رہے ہوں تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ دعا خاموش ہو گئی تھی، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس واقعے کو پڑھ کر۔ آخری بات پھر سو جانا اوکے؟ دعا نے کہا اوکے۔ نورالایمان بولی تھی، آج بھی کربلا میں بعد شام غریبہ یہ عجیب منظر ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں بنی اسد کے اور اپنے الگ انداز میں آتے ہیں کھدیال وغیرہ کے ساتھ اور اپنے مخصوص انداز میں کربلا میں چلتے ہیں۔ آج بھی شام غریبہ کیا ہوتا ہے؟ نورالایمان نے سوال کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ہوں گے، مردوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام بچ گئے، تو وہ جو شام ہوتی ہے اس شام غریبہ کہتے ہیں۔ دعا نے جواب دیا، ٹھیک ہے اب آپ سو جائیں، میں بھی۔ نورالایمان نے کہا تھا۔ وہ دونوں سو گئیں۔ آج نکاح تھا، سب لوگ 9 بجے ہی اٹھ گئے تھے، سب لوگوں نے مل کر ایک ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔ قاذان، پہلے تو تم نورالایمان کو مہندی لگواؤ گے، سعدیہ بیگم بولی تھی۔ ماما لگوانا ضروری ہے؟ قاذان شاہ نے کہا، نکاح ہے اس کا، اس لیے، اور جلدی کرو ٹائم کم ہے۔ سعدیہ بیگم نے اسے غور کر کہا، ٹھیک ہے۔ قاذان شاہ نے کہا تھا، پھر تو ہم بھی لگوائیں گی۔ دعا نے کہا تھا، ٹھیک ہے لگوا لو، بس جلدی سے تیار ہو۔ قاذان شاہ نے انہیں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ نورالایمان نے ایک نظر قاذان شاہ کو دیکھا، پھر نظریں پھیر گئیں۔ ہمیں کربلا کے لیے نکلنا ہے، وہاں یہ سب کر لیں گے۔ قاذان شاہ انہیں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے تو کب نکلنا ہے؟ سعدیہ بیگم نے کہا تھا، بس کچھ دیر میں، ابھی 9 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے کا سفر ہے تو 11 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ قاذان شاہ نے کہا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایشل نے مسکرا کر کہا، باہر کیب آ گئی ہے، آپ لوگ چلیں۔ قاذان شاہ موبائل پر میسج دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے۔ دعا نے کہا اور وہ سب لوگ کربلا کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ کربلا پہنچ گئے تھے۔ قاذان شاہ نے کربلا روڈ پر بھوپال زیبا مہندی آرٹسٹ سے ان سب کو مہندی بھی لگوائی تھی۔ وہ ابھی سوکھی نہیں تھی، وہ لوگ ابھی روانہ تھے ہوٹل کی طرف۔ قاذان شاہ نے سارے انتظامات پہلے ہی کروا دیے تھے۔ نورالایمان اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں خوبصورت مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ یہاں سے اپنے بابا کے پاس چلی جائے؟ اس کے بابا کی اتنی پاور تھی، پھر بھی قاذان شاہ اسے لے آیا تھا، کیسے؟ وہ خود سے ہی یہ سوال کرتی تھی۔ کیا فائدہ تھا اتنے بینک بیلنس کا جو اپنی بیٹی کو ہی نہ بچا پائے؟ آپ، وہ شہزاد ملک سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں قاذان کی دلہن لکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ پر جانے قاذان لکھا تھا۔ قاذان شاہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ خوشی ڈھونڈ رہا تھا وہاں خوشی نہیں تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، اور وجہ اس کی محبت کی نظر میں وہ خود تھا۔ قاذان شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی اور آنکھیں بند کر لی۔ ہوٹل آ گیا تھا، وہ سب لوگ اترے۔ قاذان شاہ نے اسے عراق کی کرنسی دی اور وہ خود ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ ہوٹل آئے تھے، اس وقت ٹائم 12 بج گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں تیار ہونے، جمعہ بھی ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نکاح ہے۔ قاذان شاہ ان کو دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے۔ سعدیہ بیگم اس کے ماتھے پر کس کرتی ہوئی بولی تھی۔ نورالایمان انہیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے نورالایمان کے ماتھے پر بھی کس کیا تھا۔ ہمیشہ خوش اور ایک ساتھ رہو، آمین اور ماشاءاللہ۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، آمین۔ قاذان شاہ نورالایمان کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ قاذان شاہ نے ان سب سے کہا تھا، جی ٹھیک ہے بھائی۔ ایشل مسکرا کر بولی۔ قاذان شاہ وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔